للکار قسط نمبر 156۔ ہم سناٹے میں تھے۔ یہاں فارم ہاؤس میں آنے کے بعد ہم نے پولیسوار باکس کے بارے میں کئی بار سنا تھا، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس باکس کا تعلق نایاب مجسمے کی اسمگلنگ کے ان واقعات سے نکل آئے گا جن کو ہم تقریباً بھول چکے ہیں۔ عمران نے کھوپڑی سہلاتے ہوئے کہا، یار یہ کیا گڑبڑ گھوٹالا ہو گیا جگر، آراکوئی کا بھوت پھر زندہ ہو گیا ہے۔ نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ زرگاہ سے ترنت یہاں شیخوپورہ روڈ کے اس فارم ہاؤس میں بھی آ پہنچا ہے۔ تمہاری سوگند مجھے تو بدھی چکرا گئی ہے۔ بدھی کا مطلب سمجھو تو نہ تم؟ میں نے کہا، صدیقی کا نام آنے کے بعد اس معاملے میں شبے کی کوئی گنجائش کم ہی رہ گئی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہاں صدیقی اور بدھا کا نام ساتھ ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صدیقی بدھا کو پھر انڈیا سے پاکستان لے آیا ہو؟ بڑا مبارک دن ہے، کئی مہینوں کے بعد تم نے کوئی عقل کی بات کی ہے، عمران نے کہا اور پریشان بکری کی طرح سر جھکا لیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یار وہی جو تم کہنا چاہ رہے ہو۔ تمہیں یاد ہوگا جب ہم اسٹیٹ سے واپس روانہ ہونے لگے تھے تو صدیقی کو بہت تلاش کیا تھا۔ میڈم سفورہ نے پورے 2 دن اس کو کھوجنے میں لگائے تھے۔ پھر ایسے شواہد ملے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ صدیقی ہم سے پہلے اسٹیٹ سے نکل چکا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ کر بولا، اگر سچ پوچھتے تو مجھے اس وقت شبہ سا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بندہ اگر واقعی یہاں سے گیا ہے تو پھر جاتے جاتے کوئی کارنامہ انجام دے گیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ صدیقی نے سیٹ سے نکلتے نکلتے وہ بدھا پھر چرا لیا جس کے لیے وہ وہاں سزا کاٹ رہا تھا اور جس کی چوری نے 4 سال پہلے ہر جگہ تہلکہ مچایا تھا؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لیکن یہ کام کچھ آسان تو نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ ایڈوکیٹ صدیقی ایک شاطر ترین شخص کا نام ہے۔ اس کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ ہے، اور پھر ان دنوں اسٹیٹ میں جس طرح کے حالات تھے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ حکم اور اس کے حوالی گوروں کو شکست ہو چکی تھی، ہر طرف افراتفری تھی، حفاظتی انتظام درہم بھرم ہو چکے تھے۔ لیکن پھر بھی اراکوئی کی بڑی اہمیت تھی یار، اگر اسے غائب کیا جاتا تو چند گھنٹوں کے اندر زرگاہ میں تہلکہ مچ جاتا۔ تمہارے اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں جگر، یہ بھی تو ممکن ہے کہ پگوڈا کے اندر اصلی مورتی کی جگہ اس کی نقلی مورتی رکھ دی گئی ہو۔ عمران کی بات میں وزن تھا۔ ایک دم ہی صدیقی کا کردار ہماری نظروں میں زبردست اہمیت اختیار کر گیا تھا، اور کسی حد تک سفورہ کا کردار بھی۔ سفورہ اور صدیقی نوادرات کے حوالے سے 2 پرانے دوستوں کی طرح تھے۔ میں اور عمران اس بارے میں کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ باکس والے معاملے میں ہماری دلچسپی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ $16 ملین کے انعامی مقابلے اور فرما اندام ریان ولیم سے شروع ہونے والے واقعات کے ڈانڈے یوں اس فارم ہاؤس اور پھر آراکوئی سے جا ملیں گے۔ ریان ولیم کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ اس نے عمران کو جس کام پر مامور کیا ہے اور جس چیز کا کھوج لگانے کو کہا ہے، اس چیز سے عمران کا پہلے ہی گہرا واسطہ رہا ہے۔ بہرحال اب بھی آراکوئی کی یہاں موجودگی کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ عمران اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ تیزی سے سگریٹ بھی پھونک رہا تھا۔ اپنی خوبصورت تھوڑی کا گڑا کھجاتے ہوئے بولا، یار یہ تو بڑا قضیہ شروع ہو جائے گا، سارے کے سارے حالات پلٹ آئیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ انڈیا سے پھر خطرناک کمانڈوز آئیں گے اور آراکوئی کو ڈھونڈیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ریان ولیم جیسے لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہو چکے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ بدھا واقعی اگر جلالی کے آس پاس ہے تو پھر اسے جلد از جلد برآمد ہونا چاہیے اور ہماری حفاظت میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بابا جی اپنی ذات شریف میں خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسانی سے کچھ بتا کر دیں گے، اور سختی کر کے ان سے پوچھنا ممکن ہی نہیں۔ یہ چلتا پھرتا مدعا ہے، آنن فانن اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، عمران نے کہا، ورنہ ریان اور جاوا جیسے لوگ 2 گھنٹے میں ان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کوئی ترکیب سوچو، وہ کش لے کر بولا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر مہناز سے جلالی کا لگاؤ کچھ کام آ سکتا ہے، یعنی اگر مہناز کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے حضرت اپنی زبان کھول دیں گے۔ لیکن اب اندازہ ہوا کہ ایسے معاملوں میں یہ بالکل بے حس ہیں۔ ان حضرت نے رشتوں ناتوں کے حوالے سے اپنے اندر کوئی کمزوری رہنے ہی نہیں دی۔ مہناز اور دوسری جوان ملازموں کو یہ اپنے سکون اور راحت کے لیے استعمال ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے کوئی جذباتی وابستگی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ پھر تو ایک ہی حل سمجھ میں آتا ہے، کسی طرح باکس کا اصل مالک سامنے آ جائے، یعنی وہ بندہ جس نے چلتی گاڑی سے باکس پھینکا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انجان شخص کو ساری بات سمجھا کر اور باکس کا مالک ملا کر جلالی صاحب کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ انہیں مطمئن کر دے؟ یہ حضرت کچی گولیاں نہیں کھیلے بلکہ پکے گولے کھیلے ہوئے ہیں۔ تمہیں بتایا ہے نا کہ کچھ عرصہ فوج میں رہے ہیں، انہیں الو بنانا آسان نہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ 10-15 دن پہلے ایک پینٹ کوٹ والا شخص مالک بن کر آیا تھا۔ یہ پورا ڈرامہ کیا اس نے، لیکن جلالی صاحب نے باکس کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ باکس کا رنگ کیا ہے، تالا کس کمپنی کا لگا ہوا ہے، باکس کے اندر مجسمہ کس چیز میں لپٹا ہوا ہے، اس پر کوئی داغ ہے یا وہ بے داغ پیس ہے۔
پھر کیا ہوا؟ اس بندے کو بھی ڈاکٹر راشد کی طرح صرف ایک چڈی میں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ گرے ہونٹس کتے اس کو گاڑی کو کافی دور تک سیاف کرنے گئے تھے۔ واقعی یار، اگر یہ بابا جی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تو آرا کوئی تو ایک موما بن کر رہ جائے گا۔ رات کو کھانے کے بعد میں عمران کا کمرہ دیکھنے چلا گیا۔ یہ شاندار کمرہ تھا، ڈبل بیڈ، فریج، ٹی وی سب کچھ موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کمرہ اس سے پہلے چھوٹے ویٹرنری ڈاکٹر لطیف کا تھا۔ عمران نے کہا مجھے مبارکباد دو، میری ترقی ہو گئی ہے، میں باورچی سے ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ وہ کیسے؟ سنا کہ نیا ڈاکٹر عقیل یہاں آنے سے مکر گیا ہے، اب جونیئر ڈاکٹر لطیفی جانوروں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالے گا۔ مجھے اس کی اسسٹنٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اس کا کمرہ بھی مجھے عنایت کر دیا گیا ہے۔ وہ خود بھگوڑے ڈاکٹر راشد کے کمرے میں منتقل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عقیل کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہاں کے حالات کے گڑبڑ کا پتہ چل گیا ہو۔ آج کل جو کچھ یہاں چل رہا ہے وہ کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ تمہیں جنگلی بھینس کا دودھ دھونا پڑے گا؟ نہیں یار، جب میں کسی اچھے آرام دہ کمرے میں ہوتا ہوں اور وہاں ڈبل بیڈ بھی ہوتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کوئی ساتھی ہو۔ تو فتح محمد کو ساتھ سلا لیا کرو۔ حصے لطافت تو تمہیں چھو کر نہیں گزری ہوتے، میں کسی خوبرو لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ چلو وہ اس ڈبل بیڈ تک نہ آئے، لیکن کم از کم کوئی آس امید تو ہو۔ تو کوئی یارانہ جوڑ لو یہاں بھی، یہ تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہاں ڈاکٹر مہناز کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا اپنے سٹینڈرڈ کی۔ اب سوچو نا، جس نے ریما اور نرگس جیسی دلربا خواتین کے ساتھ وقت گزارا ہو، اس کا کوئی معیار تو ہوگا نا۔ ویسے لڑکی یہ مہناز بھی ٹھیک ہے۔ کل لان میں ڈاکٹر لائبہ، سیکرٹری ندیم اور کچھ دوسرے ملازموں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ میں تو بس کھڑکی میں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورتی سے دوڑ کر رن بناتی ہے کہ فیلڈر گیند ہاتھ میں پکڑتا رہ جاتا ہے، رن آؤٹ کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ پھر کیا ارادے ہیں؟ یار اسے بالنگ کرانے کو دل چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ کیچ پکڑنے ہی دے۔ وہ بالر کو بیک ڈرائیو مارے گی اور تمہاری مڈل سٹمپ اڑا دے گی۔ میں اس کے مزاج کو کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لگتا ہے کہ اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد اسے ہر جمعہ سال مر سے الرجی ہو گئی ہے۔ وہ جلالی صاحب کے ساتھ بڑی مطمئن ہے، لیکن جگر جلالی صاحب تو زیادہ سے زیادہ رمضان شریف تک اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ وہ بھی ہو گئے تم جیسے کو گھاس نہیں ڈالے گی، کوئی اور ادھیڑ نمبر ڈھونڈ لے گی اور شاید شادی بھی کر لے۔ اچھا، دوسری ڈاکٹر لائبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ذرا ماٹھی ہے لیکن گزارا کر جائے گی، تھوڑی بہت لفٹ بھی کرا رہی ہے۔ کل اس نے یکا چپ ہو گیا، ایک دم اپنے چیسٹ پاکٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں موبائل فون موجود تھا۔ وہ گڑبڑا کر بولا، وہ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل تو بھی آن ہے۔ او گاڈ، یہ تو بند ہی نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے موبائل آف کیا۔ میں نے دیکھا اسکرین پر شاہین کا نمبر تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اب یہ ساری گفتگو اس نے شاہین کو سنانے کے لیے کی تھی، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ جیسے غلطی سے موبائل کھلا رہ گیا ہے۔ تم بہت بےہودہ اور خبیث شخص ہو، جو لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے تمہیں ہیرو کہتے ہیں، اس لفظ کی توہین کرتے ہیں۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم توہین چینل کر رہے ہو۔ یاد رکھو، بعض اوقات اس کی سزا توہین عدالت سے بھی گڑی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا سزا ہوتی ہے اس کی؟ تمہارا کارٹون بنایا جائے گا اور اسے انڈیا کے کسی آئٹم سانگ پر رقص کرایا جائے گا۔ وہ سانگ بھی ایسا ہوگا جس کے بول پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہا کہ جب ایسے گانوں کے بول پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تو سننے والوں کے ذہنوں میں کیسے کیسے گندے خیالات آتے ہیں۔ عمران بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک دم اس کے چہرے کی ساری غیر سنجیدگی سمٹ کر اس کی آنکھوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ وہ کچھ سن رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی سماعت کا تعاقب کیا۔ یہ چکور کی آواز تھی جو سناٹے میں بلند ہوئی تھی۔ یہ آواز فارم ہاؤس کی باؤنڈری کی وائٹ سے آئی تھی۔ سن رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، چکور کی آواز ہے، شاید چکور ہی کی ہے، لیکن اصلی نہیں، کوئی آواز نکال رہا ہے، وہ یقین سے بولا۔ جانوروں کے حوالے سے عمران کی معلومات کو جھٹلانا بہت مشکل تھا۔ یہ بالکل چکور کی آواز تھی، لیکن عمران کہتا تھا کہ نہیں۔ تو کیا درختوں کی تاریکی میں کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی اشارہ وغیرہ دے رہا تھا؟ یہ کوئی پہرے دار ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی غیر متعلق شخص ہو۔ میں اور عمران دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میری شلوار کے نیفے میں ابھی تک وہ پسٹل موجود تھا جو مختار ملک سے لڑائی کے دوران میں حاصل ہوا تھا۔ ہم تیزی کے ساتھ باہر نکلے، جانوروں کے پنجروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ کی طرف آئے۔ اب ہم گیٹ سے 30-40 قدم دور تھے کہ پہلا فائر سنائی دیا۔ میرے اندازے میں مطابق یہ پستول کا فائر تھا۔ فوراً بعد 2 اور گولیاں چلی۔ یہ رائفل کی تھی۔ یہ شوٹنگ بھی 100-150 گز دوری ہو رہی تھی۔ ان آوازوں نے ایک ایک کے فارم ہاؤس میں تہلکہ سا مچا دیا۔ پنجروں میں پرندے پھڑپھڑانے لگے اور کئی چوپایوں نے چلانا شروع کر دیا۔ گارڈز بھی آوازوں کی طرف لپکے۔ ہم مین گیٹ سے نکلے اور درختوں کی طرف بڑھے۔ باؤنڈری وال کے ارد گرد 20-30 میٹر جگہ
بجلی کی ٹیوب سے نیم روشنی تھی، مگر اس کے بعد گہری تاریکی تھی۔ کوئی 100 میٹر آگے جانے کے بعد ہمیں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ میں نے دیکھ لیا، یہ سیکٹری ندیم کی سفید مہران تھی۔ وہ کچے راستے پر آڑی ترچھی کھڑی تھی۔ پھر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے ندیم دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حواس باختہ تھا۔ کیا ہوا ندیم صاحب؟ فتح محمد نے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ نکل گئے، کون تھے پتہ نہیں، انہوں نے مجھ پر گولیاں بھی چلائی ہیں۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ مہران کار راستے سے اتری ہوئی تھی اور اس کا ایک پہیہ گڑے میں تھا۔ غالباً ندیم نے کسی کے پیچھے جانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہوا تھا۔ 2-3 اور گارڈز بھی دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ہمیں تھوڑے فاصلے پر لوہے کی چھوٹی سی ہتھیلی بھی نظر آ رہی تھی۔ ایسی ریڑیاں مزدور تعمیراتی سامان ڈھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فتح محمد نے ٹارچ کی روشنی میں ہانپتے کانپتے ہوئے ندیم کا معائنہ کیا۔ وہ زخمی ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ ہاں، گاڑی کی ونڈ اسکرین میں گولی کا سوراخ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا کیا ہے ندیم صاحب؟ فتح محمد نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اپنے سانسیں درست کرتے ہوئے بولا، میں پل کی طرف سے آ رہا تھا، روشنیاں بجھی ہوئی تھی۔ 2 بندے ہتھیلی میں سے کچھ نکال کر جیپ میں رکھ رہے تھے۔ یہ کوئی بڑا تھیلا سا تھا، میری جلدی میں نظر آ رہے تھے وہ۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ وہ جواب دینے کے بجائے جلدی سے جیپ میں بیٹھ کے ہتھ گاڑی بھی وہیں چھوڑ دی۔ میں ان کی طرف جانا چاہا تو انہوں نے فائر کر دیا۔ یہ مجھے ڈرانے کے لیے تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے رائفل نکالی اور جیپ کے ٹائر کو نشانہ بنانا چاہا۔ اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں اس بڑے درخت کے پیچھے تھا جو ہتھ گاڑی کے پاس نظر آ رہا ہے۔ 4-5 گولیاں چلانے کے بعد انہوں نے جیپ بھگا دی۔ میں نے مہران پر ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن ریورس کرتے ہوئے ٹائر یہاں کھڈے میں چلا گیا، ندیم نے تعصب سے کہا۔ فتح محمد نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا 3.8 کی ایک گولی ونڈ اسکرین میں لگی تھی جبکہ ایک گولی نے پچھلے دروازے میں سوراخ بنایا تھا۔ ہم سب فوراً کوٹھی میں پہنچے۔ جلالی صاحب سلیپنگ گون میں تھے اور بڑی بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں ساری صورتحال بتائی گئی۔ 2 گوڑیاں فوراً مشتبہ جیپ کی تلاش میں روانہ ہوئی۔ جلالی صاحب نے دونوں گاڑیوں سے موبائل فون پر رابطہ رکھا ہوا تھا۔ قریباً 2.5 گھنٹے بعد دونوں گاڑیاں گھوم پھر کر واپس آ گئی۔ مشتبہ جیپ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ تنہائی ملی تو میں نے عمران سے پوچھا، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ کافی سنگین چکر لگتا ہے، جلالی صاحب بھی پریشان ہے۔ کہیں یہ باکس والا معاملہ ہی نہیں ہو بھی سکتا ہے، اگر کہ ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آراکوئی والا باکس بابا جی کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے۔ کیا اسے اتنی آسانی سے ڈھونڈ لیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا تابی، یار لوگوں نے صدام کو بھی تو ڈھونڈ نکالا تھا مگر ہم میں سے کچھ نکتہ چی اب بھی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ سمجھ گئے صدام کے بجائے اس کی کسی ہم شکل کو پھانسی دے دی گئی۔ انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے لیکن اسے اب بھی ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ 9/11 کے حوالے سے بھی نہری موش کافیوں کی فیکٹری ہم نے لگا رکھی ہے۔ میرے اور ٹنڈولکر کے بارے میں بھی کئی ایک بےہودہ خبریں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تمہارا اور ٹنڈولکر کا کیا میل ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اسی کو تو بےہودہ اور بے بنیاد خبر کہتے ہیں، وہ دنائی سے بولا۔ نہ میں ٹنڈولکر کی طرح کرکٹ کھیلتا ہوں نہ وہ کسی نیوز چینل کا اینکر ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلی فرصت میں ریان ولیم کو فون کر کے یہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ تو ضروری ہے، میں نے تائید کی۔ اس نے سگریٹ سلگایا، پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں گہری خاموشی رہی، پھر وہ بولا، ویسے تابی ہمیں صورتحال کا ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سچویشن کا ایک دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ اس نے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا، تب دھیمے لہجے میں بولا، یہ بھی امکان ہے کہ جلالی صاحب کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ وہ کس طرح؟ ہم کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے کہ جلالی صاحب نے اراکوئی والے باکس کو حفاظت کی غرض سے فارم ہاؤس کے ارد گرد کہیں چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ کام اکیلے کیا ہے اور اس جگہ کی خبر ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اگر واقع ایسا ہے تو پھر کچھ دیر پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس نے یقیناً جلالی صاحب کو بہت پریشان کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا چیز تھی جسے کچھ لوگ ہتھ گاڑی سے نکال کر جیپ میں رکھا اور بھاگ گئے۔ نہ صرف بھاگے بلکہ خود کو بچانے کے لیے باقاعدہ فائرنگ بھی کی۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کا دھیان باکس کی طرف بھی جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، بلکہ گیا ہوگا۔ اب سوچو وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہ تصدیق کرنا چاہیں گے کہ باکس اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں۔ میں نے سنسنی محسوس کی۔ عمران کی بات میں زبردست منطق موجود تھی۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ جلالی صاحب کا پیچھا کیا جائے؟ اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے، میرا مطلب بالکل یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 1-2 دن میں جلالی صاحب کی آمد و رفت پر نظر رکھنی ہوگی، یقیناً خاص طور پر اس وقت جب وہ کہیں اکیلے روانہ ہوں۔ فرض کیا وہ روانہ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ پھر ان کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ زو میں 2-3 پک اپ گاڑیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک کی چابی میرے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ ایک سکوٹر بھی قابل استعمال حالت میں ہے۔ یہ لمبا چوڑا کھیل لگتا ہے عمران، جوا جیسے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ فرض کیا سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا ہم نے سوچا ہے،
ہم نے جلالی صاحب کا پیچھا بھی کر لیا، لیکن جب جلالی صاحب موقع پر پہنچے اور 15-20 مسلح بندے وہاں دھمکے تو پھر یار تم سب کچھ پہلے ہی مت سوچ لینا، کچھ فیصلے موقع پر بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں محسوس ہوا کہ جلالی صاحب کے آس پاس زیادہ گڑبڑ ہے تو ہم انہیں آگے جانے سے بھی روک سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم انہیں بتا سکتے ہیں انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ارادہ ملتوی کر دیں، لیکن ابھی یار یہ سب تو مفروضہ ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چکر ہی ہو۔ وہ رات گزر گئی، اگلے دن پھر کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد چوکیداروں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا۔ حسب سابق اس واقعے کی رپورٹ بھی جلالی صاحب نے پولیس میں درج نہیں کرائی، تاہم وہ پریشان نظر آتے تھے اور یہ پریشانی واضح طور پر محسوس ہوتی تھی۔ یہ تیسرے دن کا واقعہ ہے۔ عمران ڈاکٹر لطیف کے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا، ایک ایرانی بلی بھی ساتھ گئی تھی، اس کا کوئی چیک اپ ہونا تھا، اس کے علاوہ انہیں جانوروں کے لیے کچھ ادویات لے کر آنا تھی۔ ان کی واپسی شام پہ فوراً بعد ہو جانا تھی، لیکن پھر عمران کا فون آیا کہ قیمتی ایرانی بلی کو مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ کل سحر سے پہلے واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ وہی حاملہ بلی تھی جس کو بچے جنم دینے تھے۔ رات کو 10 بجے کا وقت ہوگا، کوٹھی کی بیشتر روشنیاں گل ہو چکی تھی، وسیع اور اس لون بھی خالی تھا۔ میں دوسرے منزل پر واقع اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے مجھے کوٹھی کا پوچھ صاف نظر آ رہا تھا، وہ شیلٹ بھی دکھائی دی جسے جلالی صاحب زیادہ تر سفر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پچھلے 3 دن سے میں نے مسلسل پورچ پر نظر رکھی ہوئی تھی، عمران بھی یہی کر رہا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں جلالی صاحب کی آمد و رفت کی خبر رہے، لیکن وہ ان 3 دنوں میں کہیں نکلے ہی نہیں تھے، صرف ایک صبح پیدل نکلے تھے۔ طرح دار ڈاکٹر مہناز بھی ان کے ساتھ تھی، وہ تھوڑی سی چہل قدمی کر کے واپس لوٹ۔ اچانک میں چونکا، مجھے جلالی صاحب کی شیولٹ کے قریب ایک سایہ سا نظر آیا۔ شیولٹ کے قریب ہی چھوٹی پٹوار جیپ کھڑی تھی، سائے نے جیپ کے گرد مشکوک انداز میں ایک چکر لگایا، چند سیکنڈ بعد نیچے جھکا جیسے اگلے پہیے کی ہوا چیک کرنا چاہتا ہو۔ وہ قریباً 8 منٹ تک وہیں رہا، مجھے لگا کہ اس نے کچھ کیا ہے، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، شاید کوٹھی کے اندر چلا گیا تھا۔ بظاہر یہ عام سا واقعہ تھا، لیکن موجودہ حالات میں اسے ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تقریباً 8-10 منٹ بعد میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے پوٹھوا جیپ کے قریب ایک اور سایہ دیکھا، یہ یقیناً جلالی صاحب تھے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے اور جیپ میں بیٹھ کے وہ اکیلے کہیں جا رہے تھے۔ ان کی عمر اور ان کی جسمانی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ وہ اس طرح رات کے وقت کہیں نکلے، لیکن انہیں روکنے یا ٹوکنے کی جرات کون کر سکتا تھا۔ ایک تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، یہاں کچھ ہونے والا تھا اور عمران یہاں نہیں تھا۔ مجھے اس کی بے وقت غیر موجودگی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے چند سیکنڈ تک سوچا، پھر سیڑھیاں اتر کے تیزی سے نیچے آیا۔ عمران نے کہا تھا کہ ہم اسکوٹر پر جلالی صاحب کا پیچھا کریں گے، لیکن اس وقت تو اسکوٹر نظر آ رہا تھا، نہ ہی وہ پک اپ جس کی چابی عمران کے پاس تھی۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ جلالی صاحب کو جانے سے روکا جائے، وہ کسی جال میں پھنسنے والے تھے۔ میں احاطے میں پہنچا تو ان کی سفید پوٹھوہار جیپ مین گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف گیا، میں نے گارڈز کو پکار کر کہا کہ وہ جلالی صاحب کو روکیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ جلالی صاحب نکل گئے۔ میں گیٹ پر پہنچا تو گارڈز نے مجھے روک دیا۔ وہ ششدر تھے۔ کیا بات ہے؟ فتح محمد نے گرج کر پوچھا۔ جلالی صاحب کو روکو، ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ تم پہلے ان کو روکو، میں نے بھی جھلا کر کہا۔ کیا تماشا لگا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے بھی جواباً اسے دھکا دیا۔ اسے مجھ سے ایسے شدید دھکے کی توقع نہیں تھی۔ وہ کھلے گیٹ سے ٹکرایا اور پلٹ کر ایک سٹول پر گرا۔ میں اندھا دھند جیپ کے پیچھے بھاگا۔ جیپ کافی آگے نکل کر درختوں میں پہنچ چکی تھی اور رفتار پکڑ چکی تھی۔ شاید میرے لیے اسے روکنا ممکن نہ ہوتا، مگر اسی دوران میں سامنے ایک ٹارچ چمکی، کوئی گارڈ موجود تھا۔ میں نے پکار کر کہا، جلالی صاحب کو روکو۔ بات گارڈ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے جیپ کے سامنے آ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیمی ہوئی، پھر رک گئی۔ میں ہانپتا وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جلالی صاحب موجود تھے اور حیرت میں اس غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اجازت طلب کی بغیر جیپ کا دروازہ کھولا اور ان کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ ہنکارے۔ صاحب جی آپ نہ جائیں، آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز آپ فارم ہاؤس میں واپس چلیں۔ میں سمجھ گیا، ڈاکٹر مہناز نے بھیجا ہے نا تمہیں۔ اسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، وہ کیا سمجھتی ہے میں بڈھا ہوں، ناکارہ ہوں، اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ کون ہوتی ہے مجھ پر پابندیاں لگانے والی؟ میری موت جب آنی ہے وہ آ جائے گی، وہ اسے روک نہیں سکتی، بے وقوف کی بچی۔ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس معاملے سے ڈاکٹر مہناز کا کوئی تعلق نہیں۔ لگتا ہے کچھ لوگ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ۔ اب واپس چلیں، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی جیب میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ میرے آخری فکرے سے جلالی کا پارا تھوڑا سا نیچے آیا۔
اس نے اینک کے پیچھے سے گھور کر مجھے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ میں نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا ہے جناب، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ آپ کا پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ کسی خاص جگہ پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ بک رہے ہو تم؟ میرا پیچھا کون کرے گا؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ گاڑی میں گڑبڑ کی گئی ہے، اب کہہ رہے ہو کہ پیچھا کر رہا تھا۔ آپ گاڑی کو چیک کریں، اس کے بریک وغیرہ تو فیل نہیں، اسٹیئرنگ میں کوئی مسئلہ ہو۔ جلالی صاحب نے وہاں بیٹھے بیٹھے بریک پیڈل دبا کر دیکھا، وہ بالکل صحیح تھے۔ اندرونی لائٹ جلا کر اسٹیئرنگ کے نیچے اس کو دیکھا، وہ بھی ٹھیک تھا۔ اس دوران میں فتح محمد اور دیگر گارڈز بھی وہاں پہنچ گئے۔ فتح محمد کا ایک بازو چھلا ہوا تھا اور ناک سے خون رس رہا تھا، وہ مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے جلالی صاحب کو بتایا، یہ مجھے دھکا دے کر آپ کے پیچھے بھاگا ہے، صادق تو اس پر گولی چلانے لگا تھا، میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا، جلالی صاحب میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، پلیز آپ گاڑی واپس لے جائیں، اگر میرا کہنا غلط نکلے جو چاہے سزا مجھے دے لیں۔ جلالی صاحب کچھ دیر تک مجھے گھورتے رہے، پھر انہوں نے جیپ کو یو ٹرن دیا اور واپس فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلالی صاحب اپنی سیٹ کے قریب ایک شاندار بیکار رائفل بھی رکھی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ وقت ضرورت اس کا گھوڑا دبانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے تھے یا نہیں۔ جیپ واپس پورچ میں پہنچ گئی۔ کئی ملازم ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے، ان میں سیکرٹری ندیم، ملازم خاص فتح محمد اور ہیڈ گارڈ صادق علی بھی شامل تھا۔ رکھوالی کے کتے اپنی دموں کو گرجی دیتے ہمارے ارد گرد چکرانے لگے۔ جلالی صاحب نے کڑکتے لہجے میں کہا، ہاں بتاؤ کیا بتانا چاہ رہے ہو تم؟ میں جیپ کے اگلے پہیے کے پاس بیٹھ گیا اور مڈ گارڈ کے نیچے اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مجھے وہاں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے پہیے کے نٹ بھی دیکھے، وہ ٹھیک تھے۔ میں نے خود کو پزل محسوس کیا، اگر میں کوئی خاص تبدیلی نہ ڈھونڈ سکتا تو میری بات غلط ثابت ہو جاتی، ایسے میں جلالی صاحب میری کمبختی لا سکتے تھے۔ یقیناً فتح محمد کا پارا بھی چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فتح محمد کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور پشت کے بل جیپ کے نیچے لیٹ کر اس کے اگلے حصے کا معائنہ کرنے لگا۔ یکا یک میں چونک گیا۔ مڈ گارڈ کے پلاسٹک کور کے اندر کی طرف درز نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس درز کو کھولا تو ایک چھوٹی سی براؤن ڈبیا گاڑی سے چپکی ہوئی نظر آئی۔ میں نے یہ ڈبے سیکٹری ندیم کو بھی دکھائی اور اسے اکھاڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ جلالی صاحب بھی اب چونک گئے تھے۔ مجھے کیا پتا جی، میں تو کھانا پکانا جانتا ہوں، بس میں نے جو دیکھا تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ سیکٹری ندیم نے چھوٹی ماچس سائز کی ڈبیا کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ تو کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لگتی ہے، شاید اس سے کوئی سگنل وغیرہ نشر ہوتا ہو۔ جلالی صاحب کو ایک دم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے سیکٹری ندیم کے سوا سب کو پوچھ سے باہر نکال دیا۔ باہر نکلنے والوں میں فتح محمد بھی شامل تھا۔ وہ اب بھی مجھے گھور رہا تھا، لیکن اس گھورنے میں پہلے جیسی شدت نہیں تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ جلالی صاحب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، جناب میرا کام تو باورچی کا ہے، ایسی باتوں کا مجھے زیادہ پتہ نہیں، لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ سازش ہے۔ اس سازش کا تعلق اسی باکس سے ہے جس کے پیچھے کچھ لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس رات کو جو کچھ ہوا وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ ندیم صاحب کو جان بوجھ کر ناٹک دکھایا گیا ہو، اس طرح آپ کو شک میں ڈالا گیا ہو کہ آپ نے جس جگہ باکس چھپایا ہے شاید اب وہاں موجود نہیں ہے۔ جلالی صاحب ایک دم گمسم نظر آئے۔ وہ بار بار اپنے اینک کو ناک پر درست کر رہے تھے۔ یقیناً بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ سیکرٹری ندیم بھی متحیر تھا۔ وہ لرزہ آواز میں بولا، اگر واقعی سازش ہے تو بڑی گہری ہے جناب۔ ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ آپ باکس کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ وہ محفوظ جگہ پر ہے یا نہیں۔ وہ آپ کا پیچھا کریں گے اور لوکیشن کی دیکھ لیں گے۔ پیچھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سگنل دینے والا ٹریکر گاڑی میں لگا دیا۔ جلالی صاحب بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی باڈی لینگویج گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد انہوں نے نقاہت بھری آواز میں پوچھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی گھر کا بھیدی ہی ہے، ندیم نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تابش تم چشمدید گواہ ہو، تم نے بندے کو دیکھا ہے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ نہیں جی، میں نے بس حوالہ سا دیکھا تھا۔ میں تو شاید یہ بھی ٹھیک سے نہ بتا سکوں گے وہ مرد کا حوالہ تھا یا عورت کا۔ ندیم نے ٹارچ جلائی اور گردآلود فرش پر پاؤں کے نشان ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں روانگی سے پہلے پوٹھوار جیپ پارک تھی۔ زمین پر بہت سے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے مگر گڈمٹ تھے۔ ان میں ایک دو نشان لیڈیز جوتے کے بھی تھے۔ جلالی صاحب بالکل گمسم تھے۔ شاید وہ میری تعریف میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ ماچس نما ڈیوائس لے کر اندر چلے گئے۔ اگلے روز میں نے ڈاکٹر مہناز کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کیا۔ ڈاکٹر مہناز نے کہا، کل جو کچھ ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ باکس کو ڈھونڈنے والے اس تک پہنچنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزما رہے ہیں۔ جلالی صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عقل دانش کسی کی جاگیر نہیں ہوتی۔ ایک باورچی کے دماغ میں وہ بات آ گئی جو ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آتی۔ میں خاموش رہا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ سوشاری میں مجھ سے زیادہ عمران کا عمل دخل ہے۔
اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ بول اٹھی، میں نے جلالی صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ دونوں باورچی وغیرہ نہیں ہیں بلکہ خاص مشن پر یہاں موجود ہیں، کچھ خاص لوگوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ میں نے چوک کر ڈاکٹر میناز کی طرف دیکھا، میرا پورا جسم تھرا گیا، پھر ایک دم میری بات سمجھ میں آئی کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ وہ ہنسی اور اس کے موتی جیسے دانت چمک اٹھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایسا غضب نہ کرنا ڈاکٹر صاحبہ، سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا، جناب ہتھے سے اکھڑ گئے تو کھڑے کھڑے لات مار کر کوٹھی سے باہر کر دیں گے، اور کیا پتا کپڑے بھی اتروا لیں۔ لیکن تابعی صاحب ایک بات ہے، آپ لوگوں کو کم از کم میرا سسپینس دور کرنا چاہیے۔ میں آپ پر اعتماد کر رہی ہوں، آپ مجھ پر نہیں کر رہے۔ مختار ملک والا واقعہ کتنا بڑا ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کون تھا؟ کیا یہاں اکیلا تھا یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے؟ اس کی ضمانت دے کر سے یہ نوکری دلانے والا کون ہے؟ میں نے کہا، سچی بات ہے ڈاکٹر میناز کے ابھی تک اس حوالے سے میں بھی اندھیرے میں ہوں۔ عمران پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مختار کا ضامن کون تھا، لیکن اس بارے میں بھی کوئی چونکا دینے والا انکشاف نہیں ہونے والا۔ مجھے 95% یقین ہے کہ مختار کا تعلق جاوا ہی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتا، ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ ناشتے کا ٹائم شروع ہونے میں صرف 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر میناز کو تیزی سے ہاتھ چلانا پڑے۔ ناشتہ تیار ہوتے ہی میناز اپنا ایپرن اتار کر اور ہاتھ وغیرہ دھو کر کھانے والے کمرے کی طرف لپک گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ روزانہ جلالی صاحب کے ساتھ ہوتی تھی۔ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم پھر آیا۔ اس مرتبہ مجھے بلانے آیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے کہا تمہیں صاحب جی کھانے کے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یا اللہ خیر، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ جلالی صاحب کی روبرو جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ ان کے موڈ کے بارے میں بھی کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشاءاللہ معاملہ تھا، ایک دم بھڑک اٹھتے تھے اور پھر سنبھالنا دشوار ہو جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ناشتے میں کوئی کسر رہ گئی ہے جس کے لیے نادری شاہی حکم آیا ہے۔ میں کھانے کے کمرے میں پہنچا تو انہوں نے ایک عجیب آرڈر جاری کیا، یہاں بیٹھو کرسی پر۔ میں ٹھٹک گیا۔ وہ مجھے اپنے برابر ناشتے کی میز پر بٹھا رہے تھے۔ میں تھوڑا سا تذبذب دکھانے کے بعد بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا جیسا وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ عزت افزائی کسی بھی وقت زبردست تدلیل میں بدل سکتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ کل تم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ ہم میں سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں گیا جس طرف تمہارا گیا۔ شروع میں جب تم نے مجھے جانے سے روکا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن بعد میں وہی کچھ درست نکلا جو تم نے کہا تھا۔ وہ ڈبیا جو کل جیپ کے نیچے سے نکلی تھی ایک الیکٹرانک ٹریکر ہے۔ قریباً 7-8 کلومیٹر کے ایریا میں اس کا سگنل آسانی سے ریسیو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ سب کچھ ایک سازش کا حصہ ہے۔ تم بہت دور کی کوڑی لائے ہو۔ میں پوچھنا پسند کروں گا کہ یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا؟ میں نے انکساری کے انداز میں کہا، سچ بات تو یہ ہے کہ جناب اس بارے میں بھی استاد جی نے ہی اپنا دماغ دوڑایا تھا۔ استاد عمران نے کافی عرصہ ایک بڑے انڈین پولیس افسر کے گھر میں ملازمت کی۔ شاید یہ وہاں کے ماحول کا ہی اثر ہے کہ انہوں نے ایسے معاملوں میں سوچ بچار کی عادت پڑ گئی۔ شکل و صورت سے بندے کے کریکٹر کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اکثر اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ جس رات درختوں میں ندیم صاحب اور جیپ والوں میں فائرنگ ہوئی، اس رات استاد جی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ جلالی صاحب نے لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی اونچی ناک پر موٹے چشمے کو درست کیا اور بولے، یہ تمہارا استاد حرفن مولا شخص لگتا ہے۔ پتہ نہیں کہ کس کس کے گھر میں کام کر چکا اور کیا کیا سیکھ چکا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی اسے کافی جانکاری ہے۔ بتا رہا تھا کہ مشہور شکاری تہوار علی صندوقی صاحب کا باورچی بھی رہ چکا ہے اور ان کے شکار کیے ہوئے ہر طرح کے جانوروں کا گوشت پکاتا رہا ہے۔ خاص طور سے ہرن کی ڈش تیار کرنے میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ جی ہاں، لیکن استاد جی کو جانوروں سے پیار بھی بہت ہے۔ وہ جانور بھی ان سے بہت جلد گھل مل جاتے ہیں۔ آج کل ان کو یہ شوق چرایا ہو کہ ہوا میں اڑتی پھرتی چڑیاں کے ہاتھ سے لے کر دانا کھائے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ میں نے خود ایک ڈاکومنٹری فلم میں دیکھا ہے۔ اٹلی کے شہر پیپا کا ایک سین دکھایا گیا تھا۔ ایک شہر ہوا میں اڑتی پھرتی چڑیوں کو اپنے ہاتھ سے فیڈ کرا رہا تھا۔ بعض لوگوں میں جانوروں کے لیے کشش خاص پائی جاتی ہے کہ تمہارا استاد بھی ان میں سے ایک ہے۔ میرا خیال میں اسے باورچی کا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ذہین بندہ یہ کام چھوڑ کر ترقی کر سکتا ہے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ جس کو موٹر مکینک ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ڈاکٹر ہونا چاہیے اس کے پاس وسائل نہیں، وہ کھڑکیاں ویلڈنگ کر رہا ہے۔ لیکن جناب کھانا پکانا تو استاد عمران کا خاندانی کام ہے، ان کے والد۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جلالی صاحب نے تیزی سے میرا فقرہ کاٹا۔ کسی کا باپ ڈکیٹ رہا ہے تو کیا اسے ڈکیٹ ہی زیادہ راس آئے گی؟ چور سے کتب اور کتب سے چور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات کہی تم نے کہ یہ خاندانی کام ہے؟ خاندانی کام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ نسل کے بعد دوسری اور پھر تیسری مکھی پر مکھی مارتی رہے۔ تمہارے باپ کا خاندانی کام کیا تھا؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ ڈاکٹر میناز نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں بحث میں الجھنے کی کوشش نہ کروں۔
میں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا وہ باورچی نہیں تھی جی، وہ درزی کا کام کرتے تھے۔ تو پھر تم کیسے باورچی بن گئے؟ اور ایک اچھے باورچی بنے؟ یہ ناشتہ تم نے ہی بنایا ہے نا، یہ کسی اور نے بنا کر دیا ہے تمہیں؟ میناز کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے جلدی سے کہا میں نے ہی بنایا ہے جی۔ تو پھر اس میں خاندانی فنکاری کہاں سے آ گئی؟ یا پھر یہ ہوگا کہ تمہاری ماں باورچن ہوگی، یا پھر تمہاری پردادی یا لکڑ دادی بہادر شاہ ظفر کے لیے بریانی بناتی ہوگی۔ یہ کس حساب سے تم نے کہا کہ خاندانی کام کیا ہوتا ہے؟ مہناز نے آنکھ پہ جا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں جی، میں نے غلط بات کر دی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جلالی صاحب کچھ دیر تک تل ملاتے رہے اور مجھے گھورتے رہے، یوں لگتا تھا کہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہناز نے مجھے اشارہ کیا کہ اپنی خالی برتن اٹھا کر باہر نکل جاؤں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ ویسے ہی اندر میں سٹپٹایا ہوا تھا۔ بابا جی کسی وقت کس بات پر ہتھے سے اکھڑیں گے، اس کے بارے میں اندازہ لگانا بڑا مشکل کام تھا۔ اب وہ چھوٹے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور ڈاکٹر مہناز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔